جاؤ تم کسی شہر میں وادی سے یا چونکہ بلندی پر تھی اور باقی شہر نیچے تھے، اس لیے فرمایا کہ اتر جاؤ کسی شہر میں، وہاں سے ان چیزوں کے بیج لاؤ اور کاشت کرو۔ جس دن تم نے بیج ہاتھ میں پکڑا تمہارا آسمانی راشن بند ہو جائے گا۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قطعین نامی شہر ان کے قریب تھا، وہاں سے جا کے یہ تمام چیزوں کے بیج لائے۔ فرمایا فَإِن لَمَّا سَأَلْتُمْ، بس بے شک تمہارے لیے تم نے مانگا، وَغُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مسلط کر دی گئی ان پہ ذلت اور مسکینی۔ پہلے یہ منو سلوا کھاتے تھے، اب جاؤ گرد و غبار کھاؤ۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور لوٹے وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر، اپنا نقصان بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لی۔ یہ غضب کیوں ہوا؟ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ بے شک تھے انکار کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دو جلیل قدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے پاس آئے، مگر انہوں نے ان کی باتوں پہ کوئی توجہ نہیں دی، اگرچہ ماننے والے بھی تھے مگر اکثر نافرمان تھے۔ اور اکثریت پر لگتا ہے نا، جس طرح عربی زبان کا معقول ہے اکثری حکم الکلی، اکثریت پہ کل کا حکم چلتا ہے نا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق۔ اسی مضمون کی آیت اس بارے میں بھی آتی ہے نا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، وہ قتل کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کو ناحق، اور ان کو بھی قتل کرتے تھے جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح میں مفسرین کرام حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی روایت نقل کرتے ہیں نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک علاقے میں مختلف قومیں آباد تھیں جن کی تعداد 43 تھی، اور ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پیغمبر بھیجا تھا۔ ان قوموں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ پیغمبر ہمیں ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہیں، لہٰذا ان پیغمبروں کا صفایا کر دینا چاہیے۔ بیرات سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً 11 بجے تک انہوں نے 43 پیغمبر اور 170 ان کے صحابیوں اور حواریوں کو شہید کیا۔ یہ تو صرف ایک دن کی کارروائی تھی، اور ان کے علاوہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ ہے کہ نا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس وجہ سے شہید کیا گیا کہ اس علاقے کا جو حاکم تھا اس کی ایک بھانجی تھی بڑی خوبصورت، اور اس نے اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا چاہا، باوجود یہ کہ اس کے نکاح میں اور عورتیں اور لونڈیاں بھی تھیں، اور بھانجی کے ساتھ نکاح ان کی شریعت میں بھی ناجائز تھا۔ اس بات کا جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو علم ہوا تو اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس گئے اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہونے کی حیثیت سے تجھے مسئلہ بتانے کے لیے آیا ہوں تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ وہ یہ کہ بھانجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، تیرے پاس اور عورتوں کے علاوہ لونیاں بھی ہیں، اور تو بادشاہ ہے اور ان کے علاوہ اور عورتوں کے ساتھ بھی جہاں چاہے نکاح کر سکتا ہے نا، لہذا یہ ناجائز کام نہ کر۔ وہ کہنے لگا کہ بادشاہی تیری ہے یا میری؟ فرمایا ظاہر بات ہے کہ بادشاہی تو تیری ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم سنانا میرا فریضہ ہے، میں تو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگا یہ کون ہوتا ہے کہ میری مجلس میں آ کے مجھے یہ کہنے والا کہ تو اس طرح کر اور اس طرح نہ کر؟ ظالم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ یہ قتل ناحق تھا، اور قتل حق کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ کوئی آدمی مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، اور اس کو 3 دن کی مہلت دے دی جائے تاکہ وہ توبہ کر لے۔ اگر اس نے 3 دن تک توبہ نہیں کی، اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں نا، ان کے مرتد ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ماشاء اللہ۔ نمبر 2 میں آپ کو صرف قتل حق کی 3 صورتیں بتا رہی ہوں، الگ فقہی مسئلہ۔ اور دوسری صورت یہ ہے نا کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو رجم کیا جائے، اور جس کو انگریزی تعلیم یافتہ ظالم حکمران وحشانہ سزائیں کہتے ہیں نا، کہ حالانکہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے غافل ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے ان اللہ تعالی لا یملی الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب پکڑتا ہے تو حرکت نہیں کرنے دیتا۔ اب یہ کہنے والے ظالم حکمران تڑپ رہے ہیں نا کہ ظالموں اپنے دور میں جو تم نے ظلم کیے تھے نا وہ بھی تو یاد کرو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے اور اس کو اس کے قصاص میں قتل کیا جائے۔ اب دیکھیں اسلام میں ان تینوں صورتوں کے علاوہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے،
اور پیغمبروں کے متعلق ان تینوں باتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان ظالموں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. کیوں قتل کیا؟ فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وہ حد سے نکل جاتے تھے. اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جاتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی. یہاں پر بغیر الحق پہ اعتراض وارد ہوتا ہے نا کہ نبیوں کے ناحق قتل کا کیا مطلب ہے، جبکہ نبی کا قتل تو بے شک ناحق ہی ہوگا. اب دیکھیے کہ نبی کا قتل پر حق تو ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ جو اعتراض ہے مفسرین کرام اس اشکال کا یہ جواب دیتے ہیں نا کہ یہاں پر ناحق کا لفظ اس لیے استعمال ہوا نا کہ قاتل خود سمجھتے تھے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ سخت عذاب روز قیامت اس شخص کو ہوگا کہ جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا. الغرض سابقہ بنی اسرائیل کی خرابیاں اور ان کی سزائیں بیان کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اب بھی سمجھ جاؤ اللہ کا آخری نبی آ گیا ہے، آمنوا بما انزلت، جو کچھ میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، اور معافی کا دروازہ اب بھی کھلا ہے. اگر تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اپنے اخلاق اور اعمال درست کر لو تو تم آج بھی عروج حاصل کر سکتے ہو. مگر وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کو تسلیم کرنے والے نہیں تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر ہمیشہ کے لیے لعنت مسلط کر دی گئی. اور انکار آیات اور قتل انبیاء کے بعد تیسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ ذالک بما عصوا، کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. وہ دیکھیں عصیان کا ہونا نا اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ضائع کر دینا ہے. وہ لوگ حقوق اللہ کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے اور اس کے کسی حکم کی تعمیل کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے تھے. بہرحال وہ کانوا یعتدون، وہ حد سے نکل جاتے تھے. تعدی کا معنی ہے نا انسانوں کی جانوں اور مالوں کا تلف کرنا ہے. بنی اسرائیل کا دھوکے بدل چکا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ صحیح مومن کی پہچان یہ ہے وہ نیکی اور بدی میں تمیز کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ اسرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک، جب تمہاری نیکی تمہیں اچھی لگے اور برائی سے نفرت ہو تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو، اور اگر نیکی اور بدی میں تمیز باقی نہیں رہی تو سمجھ لو کہ تمہیں روحانی بیماری لاحق ہو گئی ہے. دیکھیے اس کی مثال انسانی جسم کے ساتھ دی جا سکتی ہے نا کہ جب آدمی تندرست ہوتا ہے تو اس کی زبان کا ذائقہ درست ہوتا ہے، اسے میٹھی چیز میٹھی لگتی ہے اور کڑوی چیز کڑوی لگتی ہے. مگر جب جسم بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی زبان کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے، اسے میٹھی چیز بھی کڑوی محسوس ہوتی ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی اور بدی میں تمیز کرتا ہے تو وہ صحیح مومن ہے، ورنہ وہ کیا ہے، وہ بیمار ہے. بنی اسرائیل کے لوگ بیمار تھے، وہ تعدی کی بیماری میں مبتلا تھے، نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا پاس رکھتے تھے اور نہ بندوں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے. یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے معصوم نبیوں کو قتل کیا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انسانوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکام کی کھلی خلاف ورزی اور اس کے احکام کو حلیوں اور بہانوں یا تعویلوں کے ذریعے ٹھکرانا اور ان کا محبوب مشغلہ تھا. اور ان کی برائیوں کی تفصیلات سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ مائدہ وغیرہ میں آ رہی ہیں، اور ان کی برائیاں بیان کر کے مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی اس قسم کی خرابیوں میں مبتلا نہ ہو جانا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ انکار ہی کرتے رہے. اے مسلمانوں، اگر تم بھی انہی لوگوں کی روش پہ چلو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. تمہاری صحت ایمانی بھی جاتی رہے گی اور ذائقہ ایمانی بھی تبدیل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، ہمیں، ہمارے بچوں کو، نسلوں کو، تمام مسلمان عالم کو.